أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإلهي مرحبا لا وإله لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وذلك الله على أجمعين من الآن المحسنين اذان محترم، چونکہ آج کی تاریخ دو مناسبتوں کو شامل ہے، ایک ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ایک محسن اسلام جناب ابو طالب، کیونکہ شب لگ چکی ہے جناب ابو طالب کی شہادت کی، وفات کی، اور تاریخ گزر رہی ہے امام کاظم کی شہادت کی، تو لہذا کوشش یہ ہوگی کہ کچھ باتیں جناب ابو طالب کے اوپر اور پھر باقی اپنے موضوع کے اوپر ذات امام کاظم علیہ السلام۔ آپ دیکھیں عزیزوں، دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس کو ہر دین کے اوپر غلبہ ہے۔ آپ تاریخ عالم میں اگر نگاہ ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جناب آدم سے لے کر اب تک نہ جانے کتنے دین، نہ جانے کتنے فرقے، نہ جانے کتنے مذہب وجود پا چکے ہیں، کچھ تو آج کے دور میں باقی بھی ہیں اور کچھ مٹ چکے ہیں، اور جو آج کے دور میں کسی حد تک باقی ہیں کل ان کو بھی باقی نہیں رہنا ہے، ان کو بھی مٹ جانا ہے۔ بس ایک دین ہے جو خدا کے نزدیک دین ہے، اسی کو باقی رہنا ہے، جس کا نام ہے اسلام، کیونکہ خدا کے نزدیک کوئی دین ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے۔ اب چاہے جناب آدم ہو، جناب نوح ہو، جناب ابراہیم ہو، یا ہمارے آخری نبی ہوں، جس نبی نے جس مذہب کی تبلیغ کی ہے اس مذہب کا نام ہے اسلام، اس دین کا نام ہے اسلام۔ عزیزو، دین بنا لینا بہت آسان ہے، ایک نئی فکر ایجاد کر دینا بہت آسان ہے، یہی وجہ ہے اتنے سارے دین دنیا میں پائے گئے، لیکن اس دین کو باقی رکھنا، اس فکر کو باقی رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ فکر ایجاد کر لینا آسان ہے، اس کے اوپر دلائل لانا،
براہین کا انتظام کرنا، اس کا تحفظ کرنا، یہ بہت مشکل امر ہے۔ اسی لیے جب دین اسلام کی بات چلی تو خدا نے تحفظ بھی کیسا چنا، خدا نے تحفظ کیسا چنا، خدا نے حفاظت کیسی کی۔ کہا یہ آخری پیغمبر ہیں دین اسلام کے، جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں، کہا ان کا تحفظ اگر ہوگا تو دین اسلام کا تحفظ ہوگا۔ یعنی جو پیغمبر کی حفاظت کرے گویا وہ دین کی حفاظت کر رہا ہے۔ پیغمبر کا عمل دین ہے، پیغمبر کا قول دین ہے، پیغمبر جو کہہ رہے ہیں وہ دین ہے، پیغمبر جو بتا رہے ہیں وہ دین ہے، پیغمبر جو کر رہے ہیں وہ دین ہے۔ تو معلوم ہوا پیغمبر کی حفاظت حقیقت میں دین کی حفاظت ہے۔ کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل امر ہے۔ خدا نے کہا اگر مشکل کام ہے تو ایسے ویسے کے حوالے نہ کیا جائے گا، بلکہ پیغمبر کی حفاظت ابو طالب کے حوالے کی جائے گی۔ اور پھر حفاظت جناب ابو طالب کے ذریعے کی تو ابو طالب نے حفاظت کی کیسے؟ اب سوال یہ ہے جناب ابو طالب نے حفاظت کی کیسے؟ قرآن مجید خود گواہ ہے اس کے اوپر۔ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو پناہ دی، جب آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو پناہ دی۔ عزیزوں اگر آپ غور کریں تو خداوند عالم یہ جو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جب آپ یتیم تھے ہم نے آپ کو پناہ دی، تو کیا خدا کے علاوہ کوئی ذات ہے جو کسی یتیم کو پناہ دیتی ہے؟ جتنے بھی لوگ یتیم ہوتے ہیں، جتنے بھی بچے یتیم ہوتے ہیں، سب کو پناہ دینے والی ذات خدا کی ذات ہے۔ لیکن خدا کیا یاد کرا رہا ہے؟ خدا نے کسی اور کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ خدا نے پیغمبر کے بارے میں کہا اے پیغمبر جب ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کی حفاظت کا مرحلہ آیا تو ہم نے آپ کی حفاظت کی، ہم نے آپ کی پشت پناہی کی، ہم نے آپ کو پناہ دی۔ تو اب خدا اپنا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ یہ عمل تو ہر کسی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن جب پیغمبر کی بات آئی تو خاص طور سے ذکر کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ اور جو یتیم ہوتے ہیں انہیں پالنے والے اور ہوتے ہیں، مگر پیغمبر جو یتیم تھے انہیں پالنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ جناب ابو طالب تھے، جناب ابو طالب تھے۔ اب خدا نے جو انتظام کیا، جو اہتمام کیا جناب ابو طالب کے ذریعے پیغمبر کی حفاظت کا، پیغمبر کے تحفظ کا یا دین کے تحفظ کا، اب انتظام ایسا تھا کہ اس طریقے سے پالا، ایسے پالا خدا کو کہنا پڑا ابو طالب یہ عمل تمہارا ہے مگر اس عمل کو میں اپنا عمل کہہ رہا ہوں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ابو طالب کے عمل کو خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ عزیزوں آپ دیکھیں ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، اگر شاگرد کہیں مناظرے پر جائے اور جانے کے بعد وہاں پر فتیابی حاصل کر لے، جیت جائے، یا کبھی کوئی مسئلہ ایسا پیش آئے استاد نہ جا پائے، استاد شاگرد کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اس سے مناظرہ کرو، اس سے بحث کرو، اگر تم اس سے جیت گئے گویا مجھ سے جیت گئے، اگر تم نے اس کا جواب دے دیا گویا میرا جواب دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ استاد کو اپنے شاگرد پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے میں نے اس کو اس طریقے سے تربیت دی ہے، اس طریقے سے پالا ہے، اس کا عمل میرا عمل ہے، اس کی جیت میری جیت ہے، اس کی ہار میری ہار ہے۔ یہ بھروسہ ہے جو استاد کہہ رہا ہے اگر تم نے اس کو شکست دی گویا مجھے شکست دی، اگر یہ جیت گیا گویا میں جیت گیا۔ تو معلوم ہوا یہ بھروسہ ہے جو استاد کو شاگرد کے اوپر ہو رہا ہے، یہی بھروسہ خدا کو جناب ابو طالب پر تھا۔ خدا جانتا تھا ابو طالب پیغمبر کی ایسی حفاظت کریں گے جیسی حفاظت میں کروانا چاہتا ہوں۔ صلوات محمد و آل
تحفظ کیا دین کا، تحفظ کیا دین کے نبی کا. عزیزوں جب تحفظ کیا جاتا ہے، جب حفاظت ہوتی ہے، جب پالا جاتا ہے، تو انسان کیا کرتا ہے؟ کسی یتیم کو جب پالتا ہے تو وہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے. اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلا دیتا ہے، اگر لباس نہیں ہے تو لباس پلا دیتا ہے. یہ سارے امور ہیں جو اس کے ساتھ انجام دیتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ کچھ الگ ہے. آج بھی کچھ لوگ ہیں، خدا جزائے خیر دے ان کو، جو یتیموں کی پرورش کر رہے ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ تم یتیم کو پال تو رہے ہو، لیکن تمہاری نگاہ میں وہ یتیم زیادہ عزیز ہے یا تمہارا بیٹا؟ یتیم کو پالنے والا یہی کہے گا کہ میری نگاہ میں میرا بیٹا مجھے زیادہ عزیز ہے اس یتیم کے بنسبت. میرا بیٹا اپنا خون ہے، وہ میرا بیٹا ہے، یہ کسی اور کا بیٹا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کبھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کبھی کوئی جان کا خطرہ آ جائے، اگر آپشن ایسا بنے کسی ایک کو بچانا ہے، یا یتیم کو بچایا جائے یا اپنے بیٹے کو بچایا جائے، تو وہ جو یتیم کی پرورش کر رہا تھا، جو خدا اسے جزائے خیر دے، خدا اس کا مقام اعلیٰ کرے، جو یتیم کی پرورش کر رہا تھا، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بیٹے کو بچا لے گا، یتیم کو چھوڑ دے گا. کیوں؟ یتیم اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا بیٹا ہے. مگر یہاں مسئلہ الٹا ہے. ایک یتیم کی پرورش ایسے کی، یتیم کی حفاظت ایسے کی کہ نبی کے بستر پر کبھی علی کو بلایا، کبھی طالب کو بلایا، کبھی جعفر کو بلایا. صلوات محمد کبھی طالب کو بلایا. یتیم کی حفاظت اس طریقے سے کی جا رہی ہے. پوچھا جائے جناب ابو طالب سے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یتیم کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی پرورش کر رہے ہیں، لیکن اپنے بیٹے کو کیوں داؤں پر لگا رہے ہیں؟ اس یتیم کی جان بچا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کی جان جوخم میں ڈال رہے ہیں. تو جناب ابو طالب کہیں گے کہ تم نادان ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ایک یتیم کو پال رہا ہوں، بلکہ میری نگاہ سے دیکھو تو میں دین نبی کے تحفظ کر رہا ہوں، میں اسلام کا تحفظ کر رہا ہوں، میں دین کا تحفظ، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. میں ایک یتیم کی صرف پرورش نہیں کر رہا، میں صرف یتیم کا تحفظ نہیں کر رہا، بلکہ میں دین کی حفاظت کر رہا ہوں، میں اسلام کا تحفظ کر رہا ہوں. اور جب بات دین کی آ جائے، بات اسلام کی آ جائے، تو وہاں پر دین مقدم ہوتا ہے، اپنا بیٹا نہیں ہوتا. صلوات محمد و آل محمد. یہ ہے کردار جناب ابو طالب، یہ ہے خدمت جناب ابو طالب، یہ احسان جناب ابو طالب کہ دین اسلام کی پرورش کی ہے، دین اسلام کی پشت پناہی کی ہے، دین اسلام کو بنا دی ہے. پھر یہ دین جس کی تحفظ، جس کا تحفظ، جس کی حفاظت محسن اسلام جناب ابو طالب نے کی، اب یہ سلسلے سے آگے بڑھتا رہا. اب جناب ابو طالب جانے لگے تو کہا دین کی حفاظت کون کرے گا؟ کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے بیٹے علی کو ایسا بنا دوں گا کہ میرے نہ ہونے کے بعد بھی یہ میری طرح یا مجھ سے بہتر دین کا تحفظ. یہی وجہ ہے پیغمبر کو کبھی مولا کائنات نے تنہا نہیں چھوڑا. جس طریقے سے جناب ابو طالب نے تنہا نہیں چھوڑا، پیغمبر کو کبھی مولا نے تنہا نہیں چھوڑا. تو اس لیے آگے بڑھتا گیا. اب یہ دین کا تحفظ مولا کائنات نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، وصیت کی، بیٹا یہ دین ہے. یہ 12 امام ہمارے پاس آئے ہیں دین کے تحفظ کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کیا ہے سمجھانے کے لیے. سلسلہ آگے بڑھتا رہا. پھر سلسلہ آ گیا عصمت کی 9ویں کڑی، یعنی امامت کی 7ویں کڑی. اب دین کا ایک پیغام کیا ہے؟ دین کا پیغام یہ ہے کہ جب بھی کبھی کسی کے ساتھ ملو، کسی سے ملاقات کرو، تو اپنا اخلاق بڑا پیارا رکھو، بڑے اچھے انداز سے ملاقات کرو. دین کہتا ہے کہ غصہ آ جائے تو غصے کو پی جانا. دین کہتا ہے قدرت ہونے کے بعد بھی سامنے والے کو معاف کر دینا. اب دین کا پیغام ہے
اسلام کا حکم ہے، اب انسان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، وہ صبر بھی کرے، غصے کو پی بھی جائے، وہ قدرت ہونے کے بعد بھی لوگوں کو معاف کر دے۔ اب یہ انسان کی ذمہ داری تھی کہ اپنے کو ایسا بنائے جیسا اسلام چاہتا ہے، جیسا دین چاہتا ہے، مگر خدا نے پھر ایک احسان کیا۔ خدا نے کہا تم پریشان نہ ہونا، تم گھبرانا نہیں، تم حیران نہ ہونا۔ اگر کبھی تم پریشان ہو جاؤ، غصے کو پیا کیسے جاتا ہے، صبر کیا کیسے جاتا ہے، لوگوں کو قدرت ہونے کے بعد بھی معاف کیسے کیا جاتا ہے، اگر تمہیں کوئی معیار نہ ملے تو میں تمہیں معیار دوں گا۔ میں تمہارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھیجوں گا جو غصے کو پی کے بھی دکھائے گی، جو صبر کر کے بھی دکھائے گی، اور لوگوں کو معاف کر کے بھی دکھائے گی۔ اور پھر خدا نے ایک شخصیت بھیجی ہمارے اور آپ کے ساتویں امام، امام کاظم علیہ السلام۔ قرآن نے فرمایا، میرا موضوع سخن تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، وہ لوگ جو اختیار کے باوجود لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور خدا محسنین سے بہت محبت کرتا ہے، انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ تو عزیزوں، اب دین کی تبلیغ کی کس طریقے سے؟ آپ نے وہ اخلاق پیش کیا، وہ طریقہ دکھایا، وہ معیار دے دیا کہ قرآن کی آیت بے عمل نہ رہ جائے۔ ایک شخص تھا، وہ آ کے کہتا ہے کہ مولا، ایک شخص ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد کو گالی دے رہا ہے، بالخصوص امام علی کو گالی دے رہا ہے، آپ کے جد نامدار کو گالی دے رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں اخلاق کیا ہے اور کس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے۔ امام نے کہا تم پریشان نہ ہو، میں خود اس کے پاس چلوں گا۔ اب لوگ یہاں پر یہ سوچ رہے تھے کہ سخت طریقے سے پیش آیا جائے، غصے کے عالم میں ملا جائے، اس کو زخم دیا جائے، تکلیف دی جائے، اس کا مقابلہ اس انداز سے کیا جائے کہ جو سخت مقابلہ ہو۔ امام نے کہا نہیں، میں تمہیں قرآن کی آیت پہ عمل کر کے دکھاؤں گا، میں جاؤں گا اس کے پاس۔ امام پہنچے، امام نے دیکھا پریشان حال ہے، امام نے اس کی حاجت روائی کی، اور جب حاجت روائی کی تو وہ شخص جو گالی دے رہا تھا اور وہ امام کی محبت سے لبریز ہو گیا، امام کی تعریف کرنے لگا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، اب دل میں سوال ہی پیدا ہو رہا ہوگا کہ آج دنیا میں اتنے لوگ ہیں کہ جو مولا کو گالی دے رہے ہیں، مولا کو برا بلا کہہ رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیا ہمارے پاس صرف یہی ایک طریقہ ہے کہ جا کے ان سے مصالحت کر لی جائے، جا کے ان سے مل لیا جائے، ان سے صلح کر لی جائے؟ یہاں پر نہج البلاغہ میں مولا کائنات کا ایک جملہ ہے، مولا کہتے ہیں یاد رکھنا، اچھا کردار دکھانا، عمل صالح کرنا، اچھا اخلاق پیش کرنا، لیکن اس کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرنا جو اس کے لائق ہو۔ اگر کبھی تمہارا نرم لہجہ اس کے تشدد کو بڑھا دے، کبھی اس سے نرم لہجے میں بات نہ کرنا۔ تب امام یہاں پر گئے ہیں، امام نے صرف یہ سبق نہیں دے دیا کہ ہمیشہ جو آئے اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، بلکہ امام نے کہا تم معیار دیکھنا، میزان دیکھنا، مزاج دیکھنا، جس کے اندر یہ معیار ہو، نرم لہجے سے بات کی جائے، وہاں نرم لہجے سے بات کرنا۔ جو ایسا نہ ہو بلکہ اگر نرم لہجے میں بات کی جائے تشدد بڑھنے لگے، ظلم بڑھنے لگے، تو مجمع کتنا بھی ہو اس کا مقابلہ کر کے دنیا کو دکھا دینا۔ سبحان اللہ، صلوات محمد علیہ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ سلوات۔ ایسا مقام آیا بھی، امام نے زندگی بھر نرم لہجے سے بات کی، اپنا اخلاق پیش کیا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جہاں پر امام خاموش نہیں رہے۔ ان کی تاریخ گواہ ہے کہ امام بہت کم بولا کرتے، لیکن امام ہر موقع پہ خاموش نہیں رہے۔ جہاں مقابلے کی بات آئی،
جہاں مناظرے کی بات آئی، جہاں سامنے والے کو اس کی اوقات دکھانے کی بات آئی، تو وہاں پر امام خاموش ہے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید حج خانہ کعبہ کے لیے گیا اور امام بھی وہاں حج کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ اب چونکہ ہارون کے پاس چغل خوری ہو چکی تھی، یہ خبر پہنچائی جا چکی تھی کہ یہ لوگوں سے خوف جمع کر رہے ہیں، یہ لوگوں سے مال لے رہے ہیں۔ وہ آیا آنے کے بعد کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص سے 2 حاکم جزیہ وصول کرے؟ امام نے کتنا پیارا جواب دیا۔ اب یہ خطابت نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، نقطہ نہیں ہے، بلکہ تاریخ گواہ ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ تم امام میں امام ہم دونوں مل کے وصول کر رہے ہیں، یا تم امام نہیں ہو، بلکہ امام نے ایسا جملہ کیا جس سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ وہ امام نہیں ہے، لیکن امام نے اپنے کو اس کے شر سے بچا بھی لیا۔ امام کہتے ہیں تم امام بنے ہو لوگوں کے جسموں پر، تم حاکم ہو لوگوں کے جسموں پر، اور ہماری حکمرانی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں پر۔ یہ جملہ ہے تاریخ کا۔ اب وہ خار کھا گیا، گھبرا گیا، اپنی زبان میں کہا جائے، اپنے لفظوں میں کہا جائے تو کھنس کھا گیا۔ امام موقع کی تلاش میں تھا، مدینے پہنچا پیغمبر کی روضے کی زیارت کرنے کے لیے۔ امام بھی وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ اب چونکہ لوگ دیکھ چکے تھے ذلیل ہوتا ہوا ہارون کو، اپنی شیخی میں اپنی بزرگی دکھانے کے لیے، اپنے کو بڑا دکھانے کے لیے سلام کرتا ہے روضہ رسول پر، السلام علیک یا ابن عم، اے میرے چچیرے بھائی آپ پر سلام ہو۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ایسا رشتہ تو کسی کے پاس نہیں ہے، اب جب لوگ یہ سلام سنیں گے تو میرے گرویدہ ہو جائیں گے، لوگ میرے پاس آنے لگیں گے، میری تعریف کریں گے، میری تعظیم کریں گے، مجھ سے محبت کریں گے۔ اسے نہیں پتا تھا اس مجمع میں ایسا بھی شخص تھا جو اس کے جواب کو کاٹ، اس کے سلام کو کاٹ دے گا۔ اب جب اس نے کہا السلام علیک یا ابن عم، امام جیسے سلام کرتے ہیں، امام نے کہا السلام علیک یا ابتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب اس نے سلام دیکھا پریشان ہو گیا، کھار کھا گیا، گھبرانے لگا۔ اب یہاں سے وہ جب پریشانی بڑھنے لگی اس کی، وہ کہتا ہے اب چونکہ ڈائریکٹ تو سوال نہیں کر سکتا، تو وہ کہتا ہے یہ بتائیے آپ کس بنا پہ ہم سے اپنے کو افضل سمجھتے ہیں؟ جبکہ اگر شجرہ دیکھا جائے اور نسب دیکھا جائے تو دونوں کا شجرہ عبد المطلب تک پہنچتا ہے۔ عبد المطلب کی نسل سے آپ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں۔ جب ہم دونوں عبد المطلب کی نسل سے ہیں تو آخر آپ اپنے کو ہم سے افضل کیوں سمجھتے ہیں؟ اب سوال دیکھیں، ایمان کو جواب دیکھیں، آخر کیوں آپ اپنے کو افضل سمجھتے ہیں جبکہ دونوں کا شجرہ عبد المطلب تک پہنچتا ہے؟ اب امام نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ دونوں کا شجرہ عبد المطلب تک پہنچتا ہے، ایک اولاد ایک بیٹے عباس سے تم ہو اور ابو طالب سے ہم ہیں، تو یاد رکھنا عبداللہ اور ابو طالب کی ماں ایک تھی، عباس کی ماں الگ تھی۔ امام خاموش ہو گئے، لیکن امام کی خاموشی نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ امام نے کہا عبداللہ اور ابو طالب کی ماں ایک تھی، عباس کی ماں الگ تھی۔ امام نے ایک پیغام دے دیا کہ دیکھو ماں کا الگ ہونا کتنا فرق کرتا ہے۔ اب حیرت نہ کرنا کہ مولا علی جناب عباس کے لیے ام البنین کیوں ڈھونڈ رہے تھے۔ بھائی جیسی ماں ہوگی ویسے بیٹے میں تربیت آئے گی، ماں کا اثر بیٹے میں آتا ہے، ماں جیسی ہوتی ہے بیٹا ویسا ہوتا ہے۔ اگر ماں مریم ہوتی ہے بیٹا عیسیٰ ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت اسد ہوتی ہے بیٹا علی ہوتا ہے، ماں فاطمہ بنت محمد ہوتی ہے بیٹے حسن حسین ہوتے ہیں، ماں ہندہ ہوتی ہے بیٹا معاویہ ہوتا ہے، بیٹا یزید ہوتا ہے۔ حیدری
جناب عبداللہ جناب ابو طالب کی ماں ایک تھی، عباس کی ماں ایک تھی. پھر کہا اچھا آپ اپنے کو وارث انبیاء کہتے ہیں، آپ اپنے کو نبی کا وارث کہتے ہیں، کس طریقے سے وارث ہوتے ہیں؟ جبکہ جب پیغمبر کی وفات ہوئی تو جناب ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی اور عباس زندہ تھے. اگر شریعت میں دیکھا جائے تو چچا کے ہوتے ہوئے بھتیجا کبھی میراث نہیں پا سکتا. اب یہ اس زوم میں تھا کہ امام اس کا کیا جواب دیں گے. امام نے کہا تم کس شریعت کی بات کر رہے ہو مجھے نہیں پتا، لیکن ہاں مولا علی کا قول ہے اگر صلبی اولاد ہے تو میراث چچا تک نہیں پہنچتی. میراث پہنچے گی یا تو والدین تک، یا اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی تک، بیوی کا ہوا تو شوہر تک. اب صلبی اولاد کے ہوتے ہوئے میراث چچا تک نہیں پہنچتی. اب یہ زوم میں تھا کہ امام کیا جواب دیں گے. جب امام نے کہا یہ چچا تک میراث نہیں پہنچتی، پھر اس کے بعد امام کہتے ہیں اگر تمہارا گمان یہ ہے کہ چچا باپ کی منزل پر ہے، کیونکہ بنی امیہ کا ایک نظریہ یہ ہے کہ چچا باپ کی منزل پر ہوتا ہے، جیسے باپ کو حق ولایت ہے چچا کو حق ولایت ہے. اب اگر میراث باپ تک جا رہی ہے تو چچا تک بھی جانی چاہیے کیونکہ چچا باپ کی منزل پر ہوتا ہے. امام نے کہا اب اگر تمہارا نظریہ یہ ہے کہ چچا باپ کی طرح ہوتا ہے تو میں یہ بھی تمہیں بتا دوں کہ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور ہجرت نہیں کیا، ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لے کر آ گئے مگر پھر بھی ہجرت نہیں کی تو ان کے اوپر کوئی ولایت نہیں ہوتی. اب ہارون یہ بتا تو دعویٰ کر رہا ہے اگر تیرا دعویٰ بنی امیہ کے نظریے پر بھی ہے چچا باپ کی منزل پر ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے جو ہجرت نہ کرے پیغمبر کے ساتھ اس کے اوپر کوئی حق ولایت نہیں ہوتا. اب یہ بتا کہ تیرے جد عباس نے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اب بڑی خاموشی کے ساتھ کہتا ہے نہیں، میرے چچا نے ہجرت نہیں کی تھی. اب آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے کہ جناب عباس پیغمبر کے وارث نہ ہو سکے. جب پیغمبر کی شہادت ہوئی اس کے بعد جب عباس نے مطالبہ کیا، جب پیغمبر کی زرہ پہننی چاہی تو زرہ زیب تن نہ کر سکے، جب پیغمبر کا گھوڑا استعمال کرنا چاہا تو اس پر سوار نہ ہو سکے. پھر مولا کائنات آگے بڑھے، زرہ پہنی، ایک دم سیٹ آ گئی، ایک دم اسی جسم کے اعتبار سے آ گئی. پھر مولا کائنات نے جب زرہ پہنی اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن کو بھی پہنائی، وہ زرہ امام حسن کو بھی آ گئی. پھر رہی گھوڑے کی بات تو عباس جس گھوڑے کو قابو نہ کر سکے، گھوڑے کو اب یہاں پر دیکھیں، یہاں پر پیام آدمی نے بہت پیارا جملہ کہا ہے، شعر کہا ہے کہ تاریخ میں بہت لوگ گزرے ہیں کہ جو گھوڑے کو قابو نہ کر سکے. اب یہاں پر دیکھیں امام حسن نے گھوڑے کو قابو کیا، امام علی نے زرہ پہنی، امام حسن نے زرہ پہنی، امام حسن نے گھوڑے کو قابو کیا. اور قابو کرنا، زرہ پہننا تاریخ گواہی دیتی ہے کہ نبی کی زرہ اس کو نہیں آ سکتی، نبی کا گھوڑا اس کے اختیار میں نہیں آ سکتا کہ جو صرف دعویٰ کرے، بلکہ نبی کی زرہ اس کو آئے گی جو اہلیت رکھے گا. نبی کے گھوڑے کے اوپر اختیار اسے ہوگا جو اہلیت رکھے گا. نبی کی زرہ کا حقدار وہ نہیں ہو سکتا جو نااہل ہو، تو نبی کی خلافت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. حیدری آواز بلند نعرے صلوات. پھر کہا اچھا آپ علی کی اولاد ہیں اور اپنی نسبت پیغمبر سے دیتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ اپنے کو منسوب کرتے ہیں پیغمبر سے، اور جب کوئی آپ کو ابن رسول اللہ کہتا ہے تو آپ روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں؟ تو امام نے
ہارون سے کہا ہارون یہ بتا اگر فرض کر اگر پیغمبر اسلام آ جائیں اور آنے کے بعد کہیں کہ ہارون میں تیری بیٹی سے عقد کرنا چاہتا ہوں تو کیا کہتا؟ ہارون کہتا ہے بڑے فخر کے ساتھ ارے میں تو پورے عرب و عجم پہ فخر کروں گا، یہ تو شرف کی بات ہے کہ پیغمبر میری بیٹی کا ہاتھ مانگے۔ اب یہیں پر امام کہتے ہیں کہ پیغمبر تیری بیٹی کا ہاتھ مانگے تو تو بیٹی کا ہاتھ دے دے گا اور فخر بھی کرے گا۔ پیغمبر نہ تو کبھی ہم سے ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگیں گے نہ انہیں دے سکتے ہیں۔ پھر کہا اچھا آپ علی کی اولاد ہیں، آپ کی نسبت تو پیغمبر سے نہیں ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا تو ایک ظرف ہیں جس کے ذریعے سے آپ آئے ہیں، تو آپ اولاد علی ہوئے، پیغمبر کی اولاد نہ ہوئے، تو اپنے کو پیغمبر کی اولاد کیوں کہتے ہیں؟ پھر امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ امام کہتے ہیں یہ بتا عیسیٰ کا باپ کون؟ ہارون کہتا ہے کہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں۔ امام کہتے ہیں جب جناب عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے تو پھر وہ ذریت ابراہیم کیسے ہوئے؟ بھائی ذریت ابراہیم باپ نہ ہونے کے بعد اپنی ماں مریم کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، جب عیسیٰ اپنی ماں مریم کے ذریعے ابراہیم کی ذریت ہو سکتے ہیں، جو فخر عیسیٰ ہو جس کی ماں فخر مریم ہو تو پھر ذریت پیغمبر کیسے نہ ہوگا؟ صلوات محمد و آل محمد۔ پھر ہارون کہتا ہے کوئی اور دلیل ہے، کوئی اور وجہ ہے؟ امام جواب دیتے جا رہے، امام تاریخ کہتی ہے کہ امام نے یہاں پر رک کے ایک بات بھی کہی۔ امام کہتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ مدینے کا تھا، پیغمبر کی روضے کے پاس تھا، تو امام نے کہا میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں اس کی قرابت کا، میں واسطہ دے رہا ہوں اس روضے کے اندر جو آرام کر رہا ہے تو مجھے اور نہ چھیڑ، مجھ سے اور سوال نہ کر، کیونکہ امام جان رہے تھے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ کہا نہیں اگر آپ اس کا جواب نہ دیں گے تو میں آپ کو امان نہ دوں گا، اور میں نے جواب دے دیا تو آپ کے لیے امان ہے۔ تو پھر امام نے آیت مباہلہ کی تلاوت کی۔ امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ نَدْعُ أَبْنَانَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ امام نے کہا تو اس آیت کے بارے میں جانتا ہے جب مباہلے کا میدان سجا تو ہوا کیا؟ امام نے کہا تو سوال یہ کرتا ہے کہ ہماری نسبت پیغمبر تک کیسے؟ ہم تو ان کی بیٹی کی اولاد ہیں، بیٹے کی اولاد نہیں ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتا کہ اب نانا کی منزل پر پیغمبر کسے لے گئے؟ اب نانا کی منزل پر پیغمبر کسے لے گئے؟ انفسنا نفس کی منزل پر پیغمبر کسے لے گئے؟ نفس کی منزل پر علی کو لے گئے۔ اب نانا کی منزل پر حسن و حسین کو لے گئے تو معلوم ہوا صرف ماں کی طرف سے نہیں بلکہ حسن و حسین یہ پیغمبر کی اولاد ہیں۔ اس طریقے سے ہماری نسبت پیغمبر سے مل جاتی ہے۔ اب میں یہاں پر ایک جملہ کہوں گا، امام نے اس آیت مباہلہ کی تلاوت کی۔ اس آیت مباہلہ میں ایک جملہ ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، خدا کی لعنت جھوٹوں پر ہو۔ امام کا انتخاب کتنا پیارا ہے، امام نے صرف نسبت نہ بتائی بلکہ امام نے جھوٹے تک لعنت بھی پہنچا دی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو باقی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے
کہ پھر وہ جب فارغ ہوا اس مکالمے سے، امام نماز میں مشغول ہیں، پیغمبر کے روضے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں معذرت چاہتا ہوں اس عمل کے اوپر جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ میں آپ کی اولاد کو گرفتار کرنے جا رہا ہوں۔ اگر میں نے اسے گرفتار نہ کیا تو یہ امت میں تفرقہ پیدا کر دے گا اور فساد پیدا کر دے گا۔ عزیزوں، ظلم صرف وہ نہیں ہے کہ جو گولوں اور تلواروں سے کیا جائے، ظلم وہ بھی ہے جو انسان کی شخصیت مجروح کرے، جو زبان سے، امام جو ہادی ہے، امام جو مصلح ہے، جو امت کو تفرقے سے بچانے کے لیے آئے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس لیے گرفتار کر رہا ہوں معاذ اللہ کہیں یہ امت میں تفرقہ پیدا نہ کر دے، یہ فساد کرے۔ امام کے اوپر ظلم یہیں سے ہو گیا کہ معاذ اللہ امام کو فساد کرنے لگا۔ مجلسیں ہو رہی ہیں، مسلسل آپ لوگ جناب امام کاظم کا مصائب سن رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے وہ مصیبتیں امام کی پیش کر رہا ہوں جو کچھ میں نے مطالعہ کی ہیں، اور کچھ مصیبت میں نے جناب طاہر عباس صاحب کی زبانی سنی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عزیزوں، روایت کے اختلاف ہے قید خانے کے اعتبار سے اور مدت کے اعتبار سے، لیکن مشہور یہ ہے کہ امام کو جو قید ہوئی ہے وہ 14 سال کی تھی۔ میں کہتا ہوں 14 سال کی قید امام کو اس لیے تھی کہ 14 سال میں امام کی شہادت ہوئی، ورنہ امام کی قید تو تا حیات تھی، امام کی قید تو عمر کے آخری لمحے تھی۔ عزیزوں، اگر گھر کا کوئی انسان قید میں چلا جائے، میں دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے اگر کوئی بے خطا قید میں گیا ہو تو اسے رہائی نصیب ہو۔ اگر کوئی گھر کا فرد چلا جائے تو گھر والوں کے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو خاص طور سے، حالانکہ بچوں کو مگر بچیوں کو خاص طور سے اپنے باپ کو بڑا لگاؤ، بڑا انس ہوتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب بچیوں کو اپنا باپ چاہیے ہوتا ہے، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب بچے فریاد کرتے ہیں، ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ باپ ان کے ساتھ ہو۔ اگر عید کا دن آ جائے اور باپ پردیس میں ہو اور یہ کہے کہ بیٹا میں نہیں آ سکتا، تو بیٹی کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ پتا ہے کہ باپ زندہ ہے، پتا ہے کہ باپ کو کوئی قید نہیں ہے، پتا ہے کہ میرا باپ آج نہیں کل آ جائے گا، مگر اس بچی سے کوئی پوچھے جسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا باپ کب آئے گا، ہر عید پر بچی فریاد کرتی ہوگی اور کہتی ہوگی بابا اس بار نہیں آئے، کیا اگلے برس آؤ گے؟ امام مظلوم امام کاظم کی مصیبتوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ امام کی مصیبت کئی امام کی مصیبت یاد دلاتی ہے۔ امام کے ہاتھوں میں جب ہتکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں دیکھتا ہوں تو جناب عابد بیمار کی یاد آنے لگتی ہے۔ جب امام کے سر کے اوپر کیل ماری جاتی ہے تو اس وقت جناب مولا علی کی ضربت یاد آتی ہے۔ جب امام کا لاشا جب بے کفن بغداد کے پل پر دیکھتا ہوں تو امام حسین عزیزوں، میں کہتا ہوں کہ مسائل واقعاً کوئی پڑھنے کی چیز نہیں ہے، بس احساسات ہیں جو انسان کو قریب کر دیں تو رونے کے لیے کافی ہے، انسان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔
عزیزوں قید میں امام ہے. تاریخ کہتی ہے کہ امام کا جسم نڈھال ہو چکا تھا, ہڈیاں نظر آتی تھی, گوشت زنجیریں کھا چکی تھی, بدن پر لباس ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی کپڑا پڑا ہو. جب امام کو زہر دے دیا گیا اور یہ خبر مشہور ہوئی تو جو امام کے چاہنے والے تھے وہ ہارون کے پاس پہنچے اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے امام کو زہر دے دیا. اب امام سندی بن شاہد کے قید خانے میں تھے. امام نے حکم دیا ابن شاہد جا کر امام سے ایک ورقے پر لکھوا دے کہ امام کو زہر نہیں دیا گیا ہے. ابن شاہد امام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو اس ورقے پر لکھ دو کہ تمہیں زہر نہیں دیا گیا ہے. امام کہتے ہیں میں وقت کا امام ہوں, میں کیسے لکھ دوں کہ مجھے زہر نہیں دیا گیا. عزیزوں مجھے زہر کی کیفیت نہیں پتا کہ جب انسان کو زہر دیا جائے تو اس پر اثر کیا ہوتا ہے, مگر کچھ تاریخ کے شواہد ہیں. تاریخ بتاتی ہے کہ جب انسان کو زہر دیا جاتا ہے تو مجھے اتنا پتا ہے کہ جب امام حسن کو زہر دیا گیا تھا تو کلیجے کے ٹکڑے آنے لگے, کلیجے ٹکڑوں میں تبدیل ہو گئے. جب پیاس لگنے لگتی ہے, جب زہر دیا جاتا ہے تو انسان کو پیاس بہت لگتی ہے. عزاداروں میں کہوں گا مولا امام حسن آپ کو زہر دیا گیا تھا, لیکن جب آپ کو پیاس کی خواہش ہوئی ہوگی, پانی کی خواہش ہوئی ہوگی تو آپ کے بھائی نے یا آپ کی بہن نے آپ کو کاسا آپ پیش کیا ہوگا. مگر مولا اپنے بیٹے کو دیکھیے امکان میں ہے, کوئی نہیں ہے جو امام کو ایک گلاس پانی دے سکے. جب امام نے انکار کر دیا کہ میں ورقے پر نہیں لکھ سکتا, شاہد کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا, میں تمہارے اوپر وہ ظلم کروں گا جو تم نے سوچا بھی نہ ہوگا. عزاداروں پھر یہاں پر ذاکرین پڑھتے ہیں کہ امام کے ساتھ ایسا ظلم کیا گیا, امام کو ایک چادر میں لپیٹا گیا. اس کے بعد کوئی امام کو ہاتھ سے مار رہا تھا, کوئی پیر سے مار رہا تھا. جب اذیتیں دینا شروع کی ایک مرتبہ امام کو ڈھونڈا گیا یہ دیکھنے کے لیے امام زندہ ہے. جب دیکھا کہ امام زندہ ہے ابن شاہد نے کہا اپنے غلام سے کہتا ہے جاؤ کیل لے کر آؤ, عزاداروں کی اور ہتھوڑا پیش دیا گیا. عزاداروں یہاں پر آپ کا زمانے میں میں بھائی پڑھ رہا ہوں. اب جیسے ہی غلام کیل اور ہتھوڑا لے کر آتا ہے ابن شاہد امام کے سر کے اوپر کیل رکھتا ہے, ہتھوڑے سے جنم دیتا ہے. میں کہوں گا مولا سر زخمی ہو گیا, آپ کی مصیبت جناب عباس جیسی نظر آتی ہے. جب مولا عباس کا سر شکستہ ہوا تھا آج نہیں تھے کہ سر پر رکھنے تھے, مولا علی کا سر شکستہ ہوا تو مولا نے محراب سے مٹی کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنے سر پہ متنا شروع کر دیا. لیکن مولا عباس کو جب گرد لگا ہاتھ نہ تھے, کیسے بچاتے اسی طریقے سے. عزاداروں جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندے ہو وہ اپنا جبرا کیسے کرتا. انتہا یہاں تک نہ ہوئی, امام کے لاشے کو بغداد کے پل پر رکھا گیا. میں سوال کرتا ہوں مومنوں سے یہ بتائیے اگر آپ کے علاقے میں کوئی مسلمان مر جائے, اگر بہت اچھا بھی نہ ہو, اگر بڑا نمازی اور گارڈ بھی نہ ہو, اگر کوئی مسلمان مر جائے آپ کو خبر ملے کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ عزاداروں مسلمان کا فریضہ یہ ہے, مسلمان آگے بڑھے گا, غسل و کفن دے گا, اس کو لحد کے سپرد کرے گا. عزاداروں وہ کیسے مسلمان تھے, وقت کا امام ہے, بغداد کے پل پر امام کے لاشے کو پھینک دیا, امام کو کفن بھی نہ دیا. میں
الله